اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم لیول 4 کے اندر موجود ہیں، اور انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول 4 میں بھی ہم نے لیکچر نمبر 1 کور کر لیا ہے، اور آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں آپ کو لیکچر نمبر 2 پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ذرا ریکیپ کروا لیا جائے، بتا دیا جائے کہ اس سے پیچھے آپ نے کیا پڑھا ہے اور اب آپ کس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر اس کا حصہ جو ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ گویا آپ نے جب پہلا لیکچر لیا تھا اس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عربی نسخہ جو ہے، جس میں جو 15 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے نارملی، تو اس نسخے میں ایک پارے کے تقریباً 20 صفحات ہوتے ہیں، تقریباً کیا بلکہ 20 ہی ہوتے ہیں۔ تو اب وہ 20 صفحات کو 5 صفحات میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لیول 1 کے اندر تو صلاح چیپٹر، یعنی کہ نماز سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ جو دعائیں تھیں یا اس کی نماز کی جو دعائیں تھیں، یا پھر جو ہے نا وہ اینڈ میں جو صورتیں تھیں جو نارملی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے ہم نے قرآن کریم کا وہ پورشن پڑھا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے لیول 2 کا اور لیول 3 کا، تو اس میں ہم نے پہلے سپارے کے پہلے پاؤ کو لیول 2 کے اندر، اور پہلے سپارے کے اگلے 5 صفحات کو لیول 3 کے اندر ہم نے پڑھا۔ گویا لیول 2 کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے جو ہے نا وہ پہلے سپارے کے 5 صفحات پڑھے، اور اس میں جو ہدایت تھی وہ متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن، اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ متقین کے اوپر موجود تھی سورۃ بقرہ کی، پھر 2 آیات منافقین کے اوپر تھی، پھر 13 آیات جو ہے نا وہ 2 آیات کافروں کے اوپر تھی، پھر 13 آیات منافقین کے اوپر تھی۔ پھر اگلا پورا رکوع جو تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پورا دعوت قرآن کے اوپر تھا۔ پھر اس سے اگلا ایک رکوع جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھا پورے کا پورا۔ پھر اس سے آگے یا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے۔ پھر جب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو یہ تذکرہ پھر آگے چلتا ہے، یعنی کہ لیول 3 کے اندر آپ نے سارے کا سارا بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کون ہیں، ان کے اوپر انعامات کیا ہوئے۔ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا، جناب یعقوب کی جو اولاد ہے، یعنی جناب یوسف بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر دوسری لڑی جناب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے بیٹے جناب اسماعیل کی لڑی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کا اور پھر جناب یعنی بنو اسماعیل کا یہ پورا ایک تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ بات کہے گی کہ آپ کے اندر تو پے در پہ انبیاء کا تسلسل آتا رہا ہے، آپ کو تو یہ چاہیے کہ اب آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یو نو بیٹر، اور آپ تو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو بندہ پہچانتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ پہلے ایمان لے کے آتے، آپ کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، قوم فرعون، آل فرعون کا جو عذاب تھا اس سے کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام آگے لے کے گئے، تم صحرا میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا، تمہارے لیے بادلوں کا وظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا اوپر تمہارے اوپر سائبان رہا۔ پھر تم نے جو ہے نا وہ تمہیں کہا گیا کہ تم ایک بستی میں داخل ہو، ٹھیک ہے، تم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، موسیٰ اور اس کا رب جائے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ لینے کے لیے گئے، تو رات تم نے پیچھے سے شرک شروع کر دیا، اور اس شرک پہ تمہیں سزا بھی دی گئی، یہ ساری چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ پھر تم نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، پھر تمہارے 70 بندے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے اس موقع کے اوپر، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ 70 بندے جو ہے نا دوبارہ سردار ٹائپ کے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ وہ پورا تذکرہ جو ہے نا وہ آپ نے لیول 3 کے اندر یہ چیز آپ نے پڑھی۔ تو بنی اسرائیل کا پورا ایک سیناریو چل رہا تھا، گویا بنی اسرائیل کو اس بات سے اعلان کیا جا رہا تھا، یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ آپ کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا ایمان لانے کے اندر، اور آپ ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو گویا اس دعوت کا یہ اثر تو ضرور ہوا کہ جو وہ طبقہ تھا جو ایمان کو قبول کرنا چاہتا تھا وہ قبول اس نے کیا۔ تو بنی اسرائیل کے اس پورے تذکرے کو رکھنے کا مقصد تو ظاہری بات یہی تھا کہ امت محمدیہ کو بھی پتہ لگے کہ پہلی قوموں نے کیا کیا گناہ اور کیا کیا زیادتیاں اور کیا کیا ناشکری کی ہے، اور امت محمدیہ کو کیسا ہونا ہے۔ گویا وہ
جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور جو ان کی اس طرح کی عادات تھی۔ تو گویا بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ پھر پورا آگے 13 رکوع میں چلتا ہے۔ تو اب پورے کا پورا لیول جو 3 تھا وہ بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ تھا۔ اب لیول 4 جو آپ پڑھ رہے ہیں 11 سے لے کے 15 صفحے تک، تو اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی چل رہا ہے۔ کل بھی آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے تذکرے سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان میں 2 کیٹیگری، ایک امی لوگ ہیں، دوسرے علماء لوگ ہیں۔ امی لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے ان کے جو ہے نا وہ اپنی خیالات ہیں، اپنے ہی گمان ہیں، جو ہے نا وہ اپنے گمان کے ذریعے، یعنی ان پڑھ طبقہ جو ہے، جاہل طبقہ، اپنے گمان سے باتیں کرتا رہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم ایسے ہو جائیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گمان سے اس نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی جنت میں ہم نے جانا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ ان کا ہی بنی اسرائیل کا علماء کا طبقہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ وہ کرتا یہ ہے کہ تحریف کرتا ہے کلمات کے اندر، اس کے معنی کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر، اور وہ تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دنیا کی قیمت کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا کی جاہ و جلالت کے لیے امیر اور غریب کو فرق میں رکھتا ہے، اور چیزوں میں فرق کرتا ہے، مسائل میں فرق کرتا ہے، معاملات میں فرق کرتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید اگر میں کسی کو بیان نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بھی واقف ہے، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کل والے سبق میں یہ اعلان کروائی۔ تو گویا یہاں پہ بھی ابھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے اگلے صفحات آئیں گے 16 اور 17 پہ بھی بنی اسرائیل ہی چلے گا۔ گویا لیول 5 کے اندر 16 اور 17 نمبر پیج پہ آپ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی پڑھیں گے۔ یہ 13 رکوع پورے کے پورے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 18، 19 اور 20 نمبر جو پیجز ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، امام کا تذکرہ کیا، کعبے کا تذکرہ کیا، وہ ساری امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ہے تو بنی اسرائیل سے ہی ریلیٹڈ وہ بات، لیکن یہ کہ وہ ایک جنرلی الگ بات بھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ماڈل ہے، جس پہ موسیٰ علیہ السلام، جس پہ یہود اور عیسائی جو ہے نا وہ کلیم کرتے تھے کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں، ابراہیم تو ایسے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ یہ رسپونڈ کیا، ابراہیم تو وہ تو یکسو دین کے اوپر تھے، وہ تو ایک راستے کے اوپر تھے، وہ تو صحیح ٹریک کے اوپر تھے، وہ تو صحیح بات کو تسلیم کرتے تھے، اور آپ کا عمل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اولاد ابراہیم میں سے ہیں، لیکن آپ اپنے عمل کو تو دیکھیں۔ ابراہیم تو ان کے جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے، ابراہیم تو ان کاموں کو کیا کرتے تھے، وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے، وہ توحید کے اوپر قائم تھے، وہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اسی طریقے سے ان کا واقعہ ہے، یہ سب اسباق ہیں اس کے اندر۔ تو گویا یہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس طریقے سے بنی اسرائیل کا جو ہے نا وہ پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر رکھا، اور اس میں بہت سے مسائل بھی ظاہری بات ہے گاہے گاہے آتے رہیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا سپارہ جو ہے نا یہ اس کا سکیچ ہے۔ آپ کو پہلے سپارے کا پورا سکیچ جو ہے نا وہ گویا 5 لیولز کے اندر پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ قرآن کریم کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہو جائے آپ کی، دوسرے نمبر پہ آپ کے بہت سے الفاظ جو ہیں اس کے ذریعے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں، پریکٹس بھی ہو، تیسرے نمبر پہ آپ کی جو گرامر ہے اس کے ساتھ پیرلل میں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ہے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے پہلے پارے کے اندر۔ اب ذرا آتے ہیں 11واں صفحہ جو ہم پڑھ رہے تھے لیول 4 کے اندر۔ لیول 4 میں 11ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون سے لے کے یکسبون تک۔ تو گویا ورس نمبر 77، 78 اینڈ 79 we have read about and now اب جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ ہے آگ صرف چند دن۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ اس کے اوپر ایک آیت مبارک ہے، آیت نمبر 80۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ یہ بات کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اب یہ ذرا اس آیت کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی جنرلی کچھ ڈسکشن ہو جائے، چونکہ اب یہ نیا سیشن سٹارٹ ہوا، ظاہری بات ہے کچھ اس سے بارے سے بات ہو جائے دوبارہ سے کہ اشارات کے جو فائدے ہیں، اس کورس میں ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کا اشارہ منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے جو ہے نا وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ ہر اشارے میں ایک سے زائد عنوانات اور مضامین ہو سکتے ہیں۔ اشارات کے کئی فائدے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جب کہتے ہیں کہ یار جیسے آپ نے یہ اشارہ کیا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آپ صرف چند دن، تو آپ کو فوراً سے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ بات چل رہی ہے، چونکہ آپ جب سمجھے نا کہ بگر پکچر کے طور پہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے وہ ابھی پیچھے ایک پورا ٹیبل پڑھا نا کہ پہلے اس بارے میں یہ بات ہے، وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مائکرو لیول پہ اسٹڈی کریں اس پارے کی، تو ہم مائکرو لیول پہ ایک ایک چیز کو کھول کے سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ڈسکس ہوا ہے، تو ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔
اگر ہم ایسے کر لیں کہ اشارے کچھ ذہن میں ہمارے ہوں تو ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے اچھا 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 یہ بات ہوئی ہے اس میں. تو گویا اشارے یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے میکرو لیول پہ آپ کو پتہ ہے چیزوں کا، لیکن مائکرو لیول پہ یعنی کہ اسمالسٹ لیول پہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا. تو وہ آپ اشاروں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسے یاد کر پائیں گے. تو اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ فقروں کے فائدے کیا ہیں، یعنی فریزز کے فائدے. یعنی آپ نے فقرہ جو بنایا، فقرے وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. مثلا صمد بے نیاز، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اب یہ فقرہ ہے. اس طریقے سے فقروں کے ذریعے آپ کو اشارہ سمجھایا گیا کہ تاکہ ایک لفظ نہ ہو بلکہ اس طور فقرہ سا ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے. تو گرامر کے ہر سبق میں ہم عربی بول چال کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے. عربی بول چال کے سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے، اس طرح قرآن کو سمجھنا آسان. یعنی جو آپ عربی بول چال کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہینڈ ریز کریں، تو وہ عربی بول چال کے جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہوتے ہیں. اور ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا آپ کے جو ہے نا قرآن کریم کا تعلق ہی نہ ہو، بلکہ یعنی جنرل عربی تو بولی جا سکتے ہیں، وہ اس کی ہم تو اصل میں قرآن کریم کو فوکس کر رہے ہیں نا. تو ایسے جملے آپ کو باور کروانا جس میں قرآن فہمی کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو، یہ اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کرنے سے سیکھے ہوئے قواعد کی عملی مشق کا موقع مل جاتا ہے. ٹیچر اور طلبہ کے درمیان آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول جو ہے وہ بنا رہتا ہے. گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہتی ہے. تو یہ آپ اشاروں کے ذریعے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ 11 نمبر پیج 11 12 13 14 15، ٹھیک ہے، یہ والا ہاتھ جو ہے. اس کے بعد پہلا اشارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور آج ہم دوسرا اشارہ پڑھ رہے ہیں کہ آگ صرف چند دن. یہ پچھلی آیتوں کا تعلق کیا کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور برے اعمال کو بیان فرما رہا ہے. اہم نکات جو اس آیت میں ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسی نہیں بات کرنی چاہیے کہ اللہ نے یا اس کے رسول نے ایسا فرمایا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ بات تو کرتے تھے نا یہ لوگ، اپنی طرف سے بنا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں ڈالی جاتے تھے. ایسے ممکن ہے کچھ مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں. تو خیر پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی، پھر ہم اس کے فہم کی طرف آتے ہیں کہ اس میں ڈسکشن کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. یہ آج کہتے مبارک ہے، اس کا ذرا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ یہ بات کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، دیکھو بھائی جس آگ سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، یہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. الا، اگر چھوا بھی نا، اگر اس نے آگ نے ہمیں چھوا بھی یعنی جہنم کی آگ نے، تو الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے، اب ان بے وقوفوں کو یہ بات نہیں پتا کہ کیا چند دن بھی آگ میں رہا جا سکتا ہے؟ جو تم نے بات اپنی طرف سے بنا لی کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چند دن بھی رہا جا سکتا ہے اس آگ میں؟ ایسے شاید ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہم تو امت محمدی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں ہے. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہم سے، یا اللہ کے رسول نے کوئی وعدہ کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہو کہ بھئی آپ میری آل سے ہیں تو اب میری آل میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا جہنم میں؟ کوئی وعدہ ہے؟ کوئی وعدہ نہیں ہے. لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ کہلوانے پہ تو سید ہیں، لیکن اب جو ہے نا وہ عملی طور پہ بہت ویک ہیں. اور حدیث مبارک میں تو یہ بات آتی ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ چیز ہے کہ بھائی یہ نہ سوچیں. اللہ کے وسلم تو خاص طور پہ اپنی بیٹی کو بھی کہا کرتے تھے، اپنے چچا کو بھی کہا، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، قیامت کے دن یہ نہ سمجھے گا میں تمہارے کام آؤں گا اس حوالے سے. تو باقی اس طرح کی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے بندے کو اپنی طرف سے بنو کہ بندہ کہے جی بس ہم تو یہ ہیں. تو یہ تو کفار کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، بھائی ہمیں تو چند دن چھوئے گی. بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی بڑی محبوب قوم ہے. تو قل اتخذتم عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے عہدن، کوئی وعدہ؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ،
اگر اللہ سے کوئی وعدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی خلاف ورزی نہ کرتا اپنے عہد کے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. اور حقیقت بات یہ ہے کہ سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں تھے. مطلب جاننے سے مراد یہ ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ان کی اس معاملے میں کہ بھئی میں تمہیں سب کو جنت میں لے کے جانا، تم بڑی بڑی محبوب قوم ہو میری، ایسا تو کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے ایسے اللہ تعالیٰ پہ ایسے جھوٹ باندھا ہے. تو اللہ کے رسول ان کو بتائیے بھئی تم قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی وعدہ لے کے آئے ہو آپ لوگ؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ ایسی باتیں جو نا چھوڑی جا رہے ہو، جھوٹ بولی جا رہے ہو. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا ثبوت کے طور پہ اس طرح کی کوئی کمی، کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے؟ قال، اس نے کہا، قال علا، اس نے کسی کے خلاف کہا. سمجھ ہیں؟ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک بڑا سنگین جرم ہے. آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے، یہ اسلام میں غلط ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس انداز سے بات کریں گے گویا وہ اسلام کے بارے میں بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، حالانکہ اسلام کے بارے میں نہ کوئی علم نہ کوئی دلیل. اگر کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہو، راستہ تلاش کر رہا ہو، تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے، یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ یعنی کوئی بندہ راستہ پوچھ رہا ہے آپ سے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں، آپ ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، ادھر آپ کو راستہ مل جائے گا. جب آپ کو خود نہیں پتا ہوگا تو ہاؤ یو کین جو ہے نا وہ ٹیل اباؤٹ دیٹ دی وے آف سم تھنگ. جب آپ بتاتے ہو کہ بھئی یہ فلاں راستہ اس طرف جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے، تو آپ کیسے بتا سکتے ہو؟ آپ جانتے ہو اس راستے کو؟ جب تک انسان جانتا نہ ہو تو انسان کیوں بتائے کسی کو اس طریقے سے غلط بات کیوں بتائے اس طریقے سے؟ وہاں آپ غلط بات نہیں بتاتے جب آپ کو علم نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں یار میرے علم میں نہیں ہے. تو آپ جب دین کے بارے میں کوئی آپ سے کویسچن ہو، کوئی معاملہ ہو، تو آپ بھی یہی کہیں کہ بھئی اگر مجھے علم نہیں ہے، اگر کسی بارے میں آپ کو اوتھینٹک علم ہے، قرآن و سنت سے آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں ہے کہ یار یہ چیز میں نے اس طریقے سے قرآن کریم میں یہ بات مینشن ہے، تو آپ بتائیں، ویل اینڈ گڈ، بات پہنچائیں. لیکن اگر ایک بات میں آپ کو تذبذب ہے، شک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی پرابلم کی، مسئلے کی، تو آپ جھوٹ نہ بولیں کہ بھئی میں تو اتنا جانتا ہوں. ہمارے ہر دوسرا بندہ تو عالم بنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ جب انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو ویسے کوئی بات نہ کرے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا، یہ ایسے بات ہے یا ویسے بات ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے، قابل جو ہے نا وہ ایک منٹ رکیے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. تو آگے چلیں. حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث نمبر 2459 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں. اچھا، اور حدیث مبارکہ نبی وسلم کا یہ فرمان ہے. حضرت شداد بن اوس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے. ایک منٹ رکیے گا، میں صرف جوائن کر لوں اپنے یہاں سے موبائل سے. اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ بھائی میں کسی غلط کام کے اوپر تو نہیں ہوں. عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور کہے، یعنی ہر خواہش پوری کر رہا ہو اور ہر گندا برا کام، اچھا برا جو نا ہر چیز کر رہا ہو، اور سوچے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرے گا. ٹھیک ہے، بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی. یہ بے وقوف انسان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا خاندان یعنی اس کا نسب اس کے کوئی کام نہیں ہے. مسلم میں یہ 2699 نمبر حدیث موجود ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. تو گویا یہ آیات ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں میری مدد فرما، اور احتساب کیجئے، پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا تاکہ کسی غلط باتوں کی طرف توجہ نہ بھاگ جائے. تبلیغ کیجئے، دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچائیے. اب ذرا آتے ہیں ہم 3 حروف والے صحت مند افعال کی طرف. آپ میں سے ہینڈ ریز کریں جو 3 حروف والے صحت مند افعال کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. جوائن نہیں کر رہا. ایک منٹ رکیے گا. جی
रुबीना बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो तीन ताल हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल। सर एक तो ता हलमूना है। तालमूना, ज़बरदस्त। क्या तालमूना किस वज़न के ऊपर है? सर ये सामिया के वजन पे। ठीक है, आलिम यअलम इल्म, आलिम मालूम इल्म। जी। और एक है जी दाऊ अहदहु, अहदहु अहदऊ किसके वज़न पे है? अहदो अहदो सामिया के वजन पे सर। या आहिदा, 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 याहदु, इहद, आहिद, मऊद। ठीक है, तो ये दो वर्ड हैं। अहदन यानी कि आहिदा, याहदु, इहद, आहिद, मऊद, अहद। ठीक है, और तालमून वाला जो है वो आलिम यालमू से है, इलम आलिम मालूम। अच्छा, अब जरा आते हैं तीन हरूफ वाले कमजोर अफ़आल की तरफ। कौन से हैं जी? हैंड रेज कीजिएगा। तीन हरूफ वाले कमजोर अफ़आल। क्या हो गया जी? एक मिनट रुकिएगा जी। रुबीना सर पहला जो है वो कालू है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और करें इसकी 6 कीज दोहराएं। जी ये काला के वजन पे काला, यकूलू, कुल, काइल, मकूल, कौल। माकूल नहीं, मकूल। ठीक है, और मकूल कौल। और दूसरा है जी तमस्सना। जबरदस्त। तमस्सना किस वजन पे है? सर ये सामिया के वजन नहीं, मस्सा या मस्सू ये अलग से हम इसको उसी वजन पे पढ़ते होते हैं वैसे। मस्सा या मुस्सू, मस्सा मास, ममसूस और मस, इसमें ज़्यादा मस्सा या मुस्सू से इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसको आप ज़हन में रखें, मस्सा या मस्सू। ठीक है, ये है असल में मेरे ख्याल से फातहा यफ्तहू के वजन पे। ठीक है, मासा सा है ना, मासा सा, असल में मासा सा था, तो फातहा। ठीक है, यफ्तहू यम सासु। लेकिन जब दोनों इकट्ठे मिल गए, एक तरह के दो वर्ड जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिर वो डबलिंग होके इस तरह शब्द आते हैं, तो फिर मस्सा या मस्सु। जैसे आपने पढ़ा था फातहा यफ्ताऊ में इफ्ता, तो ये इम होना था इम सा। ठीक है, लेकिन चूंकि वो डबलिंग वाला है तो इस तरीके से उसकी थोड़ी तब्दीली आती है। चलें, और है आपका मअदूदा। ये है आपका ज़न्ना या ज़ुन्नु के वजन पे। जैसे आपने पढ़ा था ज़न्ना या ज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ान मज़नून ज़न। इस तरह अद्दा या उद्दू, उद्दा, आद, मादूद, अद। ठीक है, अब जरा आप आते हैं मजीद फी के अफ़आल के ऊपर। बड़े आसान है, कौन बताएगा? एक दो ही हैं जी। रुबीना सर एक तो है अत्ता अस्ता ज़बरदस्त। ये किस किस वजन पे है? ये इख्तलाफा के वजन पे है। इत्तखज़, यत्तखिज़ु, इख्तलफ़, यख्तलिफ़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़, मुत्तखज़, इत्तिखाज़। ये हो गया आपका। ज़बरदस्त। और सर दूसरा है युखलिफा। युखलिफ़ा, अखलफ़ा, युखलिफ़ु। ठीक है, अस्लमा युस्लिमु के वजन पे। अखलफ़ा युखलिफ़ु, अखलिफ़, मुखलिफ़, मुखलफ़, इखलाफ़। ये आपके हो गए दोनों। ठीक है, आज आपने क्या पढ़ना है, जरा इस पे आए। जरा आज जो आपका लेसन है, इस सबक में हम तीन हरूफ वाले मुअन्नस फेल का टेबल देखेंगे, फेल मुअन्नस। ठीक है, पिछले सबक में हमने ना ज़मायर देखी थी, ज़मायर, मुअन्नस ज़मायर देखी थी, यानी प्रोनाउन जो है ना वो कौन से हैं। यानी आपने पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इस पे आपने देखा था हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। ये आपने देखी थी चीजें, ऐसे ही है। अब जरा आप आते हैं, बल्कि ये शो भी हो गया आपके सामने। मुज़क्कर में आपने देखा हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और जो हुम ज़मीर थी उसमें आपने एंड में मीम की जगह नून मुतशद्दिद लगाया, और अंतुम जहाँ पे मीम नीचे था वहाँ पे भी इस तरह किया, अंता जहाँ पे ज़बर थी उस पर देर लगाई, तो ये आपका चेंज हुआ था। अब जरा इसकी प्रैक्टिस करनी है। कौन प्रैक्टिस करेगा? हैंड रेज करें। सुम्बुल अख्तर जी जी। सर। मोटिव्स बताऊं? आपने पहले मुज़क्कर की प्रैक्टिस करें। अच्छा, रब्बहू, रब्बहुम, बा पे जबर रब्बका। नहीं है, बा पे पेश है।
ربہو با پہ ربہو پیش ہے. ہاں جی سوری ربہو سوری ربہو ربہو وہ رب مشاری بات سنیں، مشاری الفاسی کی نا ایک بڑی زبردست نظم بھی ہے، ربوہا ایسے کر کے، ربو کا ربنا اللہ ایسے کر کے کوئی بڑی پیاری نظم ہے ان کی. مشاری الفاسی کو سنا ہوا کسی نے؟ قاری ہیں ماشاءاللہ زبردست. چلیں ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا رب، مؤنث پھر میں آپ ربنا پڑھ دیا آپ نے، میں کہہ رہا ہوں پیش ہے باپ ہے. ربنا سوری سر جی مؤنث. ربوہا ربوہن ربکی ربی ربکنا ربونا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی مؤنث کی ضمائر ہیں، اور اس کا اشارہ بھی آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، ربھا ربہن، ربو کی ربی، ربکنا ربنا. ٹھیک ہے، یہ آپ پریکٹس کر لیجئے گا لازمی طور پہ. اس سبق میں یہ تو آپ نے پچھلے سبق میں جو سیکھا تھا یہ وہ ہے، یعنی ہیا ہننا انتی انا انتن نحنو، یہ آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا. اس کے ساتھ آپ نے رب کا لفظ لگایا ہے، آپ علا کا لفظ لگا سکتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ فی کا لفظ لگا سکتے ہیں، علیہا علیہن. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ اور بہت سے اندہ کا لفظ لگا سکتے ہیں. تو یہ آپ پھر پریکٹس جتنی مرضی کر لیں. اس سبق میں ہم سیکھیں گے فعل مؤنث کا ٹیبل. اب فعل مؤنث جو ہے نا، یعنی کہ ہم نے پہلے سیکھا تھا ضمائر جو مؤنث ہیں، اب ہم دیکھیں گے فعل جو مؤنث آتا ہے نا، یعنی آپ نے تو مذکر سیکھا، آپ نے جیسے ضربہ کا سیکھا تو آپ نے کہا ضربہ ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا، یہی دیکھا تھا. آپ اس کا جو مؤنث ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا یضربو یضربون، تضربو اضربو تضربون نضربو، اس کا مؤنث کیا ہے؟ آپ نے کہا اضرب، ٹھیک ہے، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، آپ نے یہ پڑھا. اب بھائی اس کا مؤنث کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ضارب مضروب، اس کا مؤنث کیا ہے؟ یہ تو چلو مذکر ہو گیا. تو یہ آج آپ نے سیکھنا ہے، بات سمجھتے ہیں، اور اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. یعنی آپ نے آج پورے افعال سیکھنے ہیں، ماضی مضارع امر نہیں، اس کے مؤنث سیکھنے ہیں. یاد رکھیے کہ مؤنث کے اشارے کے لیے آپ بایاں ہاتھ یوز کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ماضی کا اشارہ ہم کوکھ کے برابر کرتے ہیں، مضارع کا اشارہ ہم تھوڑا اوپر کرتے ہیں، امر کا اشارہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ بھی جس طرح حکم دیتے ہیں ایسے کسی کام کا، اور نہیں کا اشارہ ہم جیسے منع کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. تو یہ اشارے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. فی الماضی مؤنث پہلے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بایاں ہاتھ آپ ذرا اپنا، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ اپنا بایاں ہاتھ ذرا نکالیں. یہ مضارع تھا، فعل فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اس کا ذرا کون، اس کا بغیر دیکھے کون پریکٹس کرنے کوشش کرے گا ماضی کی مؤنث کی؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ ہما کریں ذرا پریکٹس. فعلا کے سر وزن پہ کیا آئے گا؟ مطلب فعلا کے طور پہ مؤنث کیا آئے گا؟ فعلتا نہیں، فعلت فعلت آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. جیسے ذہب آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا اس کا ذہابت اینڈ میں پڑھتے تھے نا مؤنث والا ایک سیگا. اچھا، اب یہ کہ فعلو کے وزن پہ کیا آئے گا؟ یہ لیں، میں تھوڑا سکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، وہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہم نے ضمیریں پڑھی تھی نا، اس کے اینڈ والا میم جو تھا وہ نون متشدد میں تبدیل ہوتا تھا. اب یہاں پہ جو واو الف جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واو الف کی جگہ آپ کا یہ نون اینڈ میں استعمال ہوگا، اور اینڈ اس سے پچھلا ساکن ہوگا. اس طریقے سے جو آپ انتا پڑھتے تھے، یعنی تا کے اوپر زبر پڑھتے تھے، تو مذکر کے لیے مؤنث کے لیے آپ انتی پڑھتے تھے. تو یہاں پہ وہ سیم رہے گا، یعنی تا تی وہ سیم رہے گا. اور جو آپ میم کی جگہ پہ نون متشدد لگاتے تھے وہ نیچے والے سیگے میں سیم رہے گا، یعنی سامنے حاضر کے سیگے کے لیے. صرف جو تبدیلی آئی ہے نا یہاں پہ، صرف جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے جمع مذکر غائب کے سیگے میں. ٹھیک ہے، یعنی غائب کے سیگے میں صرف تبدیلی آئی ہے کہ جو واو تھا، جو اسی ما قبل پیش تھا، اس کی جگہ آپ نے نون لگایا اور ما قبل آپ نے جزم دی ہے. یہ تبدیلی آپ نے یاد رکھنی ہے. جو آپ نے کیا کہتے ہیں ضمیر کی جو تبدیلی ہے اس میں جو چینجنگ کی. میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیں، ہوا ہم، انت انا، انتم نحنو، اس کی جگہ آپ نے کیا ہیا ہن، یعنی وہ ہم کی جگہ میم کی جگہ وہ لگا دی ہن. انتی انا، انتن نحنو، تو وہ تنہ جو لگایا تھا وہ تنہ وہیں کا وہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو تا کی جگہ تی لگایا تھا وہ بھی وہیں کا وہیں ہے. صرف یہاں پہ آپ کا جو تبدیل ہوا ہے تو آپ کے یہ بس ذہن میں ہونا چاہیے. تو گویا اس کی اب پریکٹس سپیڈ سے کرنی پڑے گی. فعلت فعلنا،
فعلتی میں ساتھ کوئی پڑھے ایک بندہ, ہما ندیم ذرا پڑھیے گا. فعلت, فعلت, فعلنا, فعلنا, فعلتی, فعلتی, فعلتو, فعلتو, فعلتن, فعلتن, فعلنا. فعلنا. وہ اب آپ ذہن میں آپ نا مذکر والا جو ٹیبل ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھیں ذرا. تو یہ میں شو بھی کروا دیتا ہوں. یہ اب ذہن میں ہے نا. اب آپ سوچیں فعل کی جگہ یہ تو آپ نے پڑھا تھا کہ فعلت آنا ہے, پھر فعلو کی جگہ واو الف کی جگہ اینڈ میں کیا لگے گا, بولیں بولیں, کوئی بتایا آپ میں سے. سر کیا بولا آپ نے, دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. فعلو, فعلو کی جگہ مؤنث کے لیے کیا لگے گا اینڈ میں, سر نون زبر نا, نا, لیکن ما قبل آپ کا آ جائے گا جزم, فعلنا. ٹھیک ہو گیا. تا کی جگہ کیا لگے گا, تی, سر ٹی لگے گا. زبردست. فعلتا, فعلتی, اور فعلتو وہی رہے گا. فعلتو فعلنا یہ ہمیشہ سیم رہتا ہے, آنا نانو ہمیشہ سیم رہتا ہے, صرف چینج ہوگا فعلتم. تو آخر میں میم کی جگہ کیا لگ جائے گا, سر نون, سر نون اور اس پہ غنہ. آپ سمجھ آئی. اب ویسے اگر آپ غور بغیر غور کیے پڑھیں گے نا تو آپ گھبرا جائیں گے کہ یاد ہی نہیں ہو رہا یہ کیا ہو گیا ہے. آپ تھوڑا غور کر کے ذہن میں سوچ لیں ایک دفعہ کہ تبدیلی کیا آنی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ سوچ سوچ کے پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو کوئز بھی سوالو کرنے لگیں گے تو آپ سوچیں گے اچھا یہ یہاں پہ تبدیلی آنی تھی. تو یہ تبدیلی اتنا آسان ہے, یعنی کہ صرف آپ دیکھیں گے جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, مرد کو کہتے ہیں, اور اگر عورت کو کہتے ہیں تو ہم کاف کے نیچے زیر لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, ٹھیک ہے. اس طریقے سے انتا کسی بندے کو کہتے ہیں, انتی مؤنث کو کہتے ہیں. تو یہ اب جب بھی بے شک وہ ماضی یا مضارع امر نہیں, تو جب بھی آئے گا تو اس میں تا کی جگہ تی ہو جائے گا, یہ تو آپ کو پکا پتہ لگ گیا. پھر ضمیر میں آپ کو پتا تھا کہ ہم میم کی جگہ اینڈ میں نون متشدد لگاتے تھے, لیکن یہاں پہ ماضی میں صرف آپ کا جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یعنی دوسرا صیغہ ہے, اس میں آپ کا صرف تبدیل ہو رہا ہے کہ واو الف کی جگہ آپ کیا لگا رہے ہیں, واو الف کی جگہ آپ نون لگا رہے ہیں, اور وہ نون جو ہے وہ آپ کا لگ رہا ہے زبر کے ساتھ, تو آپ کا فعلنا بن جاتا ہے. چلیں تو یہ آپ کی تبدیلی ہے, یاد رہے گی جی. جی سر انشاءاللہ. چلیں عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا, ہینڈ ریز کیجئے گا. ہما ندیم کوشچن کریں گی, آنسر کون کرے گا, ہما ندیم کوشچن کریں آپ. حل فعلت, کیا اس عورت نے کام کیا. جی اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم مذکر میں غائب کے صیغے کے لیے غائب میں جواب دیتے تھے نا, آپ سے کوئی پوچھے کہ اس عورت نے کام کیا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں میں نے کام کیا, نہیں کہیں گے نا, یا آپ کہیں گے ہاں تو نے کام کیا, ایسے تو نہیں کہیں گے نا. وہ آپ اردو ٹرانسلیشن سے فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں نے جواب کیا دینا ہے. تو مطلب جواب یہی بنے گا نا کہ جی ہاں اس نے کام کیا یا اس نے کام نہیں کیا. آپ نے کہا حل فعلت, کیا اس عورت نے کام کیا, تو جواب بھی کیا ہوگا, نعم فعلت, جی ہاں اس عورت نے کام کیا. غائب کا جواب غائب میں ہوگا. جی اگلا کوشچن کریں ہما. حل فعلنا, کیا ان سب عورتوں نے کام کیا. غائب میں آپ نے کوشچن کیا تو میں بھی کہوں گا نعم فعلنا, جی ہاں ان سب عورت نے کام کیا. اب ذرا آئیں آگے. حل فعلتی, کیا تم نے کام کیا, سر یہی بولیں گے نا تم جی جی آپ نے, کیا آپ نے کام کیا. پیار سے اگر مطلب آپ عورت, پیار سے بول دیں گے تو پھر آپ ہو جائے گا نا. ہاں سر ٹھیک ہے, صحیح ہے, چل صحیح. کیا آپ نے کیا کام کیا, آپ نے کام کیا. اب آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ کے سامنے کوئی عورت موجود ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے نا. اب وہ اپنا جواب دے گی, وہ یہ نہیں کہے گی نعم فعلتی, جی ہاں تو نے کام کیا, یعنی آپ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو کہوں جی ہاں تو نے کام کیا, ایسے تو سر نہیں کہوں گا نا میں. آپ سے تو بولوں گی حل فعلتا. وہی میں, ٹھیک ہے, میں تو ابھی سمجھے کہ سمبولیکلی سمجھانا تو ہے نا. تو ٹھیک ہے سر. حل فعلتی دیکھیں, جب کوئی بندہ ایسے حاضر میں کوشچن کر رہا ہے, وہ کہتا ہے آپ نے کیا, تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے پانی پیا, تو وہ آگے سے کہ آپ نے پیا, مطلب اس طرح تو نہیں ہوگا نا کوشچن. مطلب کوشچن جب آپ کچھ کر رہے ہیں, کوئی کام کرنے کی بھی جو کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی کی, تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے کر لیا ہے, تو وہ آگے سے کہے گا جی ہاں میں نے کر لیا. تو اب میں نے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے فعلتو, نعم فعلتو. وہ اب مذکر ہے تب بھی فعلتو استعمال ہوتا ہے, مؤنث ہے تب بھی فعلتو استعمال ہوتا ہے. چلیں
یہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, مشکل نہیں ہے. جی حل فعلتن, کیا نعم آپ سب نے کام کیا؟ نعم فعلنا, جی ہاں ہم سب نے کام کیا. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے سر. آگے چلتے ہیں. عربی بول چال کے یہ میں نے جواب جو دیے ہیں امید ہے صحیح دیے ہوں گے. ہیں اچھا ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ نعم فعلنا, سوال کیا ہوگا؟ حل فعلتن. دیکھا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں جب غائب کا صیغہ ہے تو جواب بھی غائب میں دینا ہوتا ہے, وہی والے صیغہ اٹھا کے لگانا ہوتا ہے. اب فعلنا ہے تو جواب بھی فعلنا ہوگا, یا سوال بھی فعلنا ہوگا. تو جو سوال آئے گا حل فعلنا, تو جواب آ جائے گا نعم فعلنا. بھائی کیا ہم سب نے کام کیا؟ ہاں, تو اس کو ایسے وائس ورسا, مطلب ایک دوسرے کے الٹ بھی دیکھا کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. چل اب مطلب آپ سے میں سر پوچھتا ہوں کہ اب مجھے بتائیں کہ نعم فعلت, جی ہاں میں نے کیا, کیا جواب سوال کیا ہوگا؟ حل فعلت. دیکھا پھر غلط کر دیا. اب یہ حاضر ہے, یعنی میں جواب دے رہا ہوں کہ جی ہاں میں نے کیا, تو آپ نے مجھ سے کیا پوچھا ہوگا؟ سر آپ نے یہی پوچھا ہوگا نا کیا آپ کیا, حل اچھا فعلتا, کیا آپ نے کیا پوچھا سر ایک دفعہ پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعم فعلت, یہ میں نے آنسر دیا آپ کو, جی ہاں میں نے کیا, تو آپ کویسچن کیا کریں گے اس کا مجھ سے؟ حل فعلت یا ہاں حل فعلتی. ہاں, کا یا تی ہوگا نا کویسچن. تو جی سر. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ الٹا اس طریقے سے آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ بھائی یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں, اس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا کویسچن صرف خیرن کے ساتھ ہے, تو وہ ترجمہ آپ کر لیجئے گا کہ بھئی اس طریقے سے کیا آپ نے خیر کا کام کیا, تو وہ اسی طریقے سے جواب ہوگا. تو یہ آپ کا فعل ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ذرا آتے ہیں فعل مضارع کے اوپر. فعل ماضی کا مؤنث سمجھ آ گیا امید ہے, فعل مضارع کا مؤنث بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے مذکر پڑھا تھا فعل ماضی کا یفعل, یعنی ہاتھ تھوڑا سا اوپر کندھے کے برابر, یفعل, یفعلون, تفعل, افعل, تفعلون, نفعل. اب اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ اس کا مؤنث تھوڑا سا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ مؤنث بناتے ہوئے تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ آپ جب مؤنث بنا رہے تھے کہ ماضی کے اندر, تو جو صرف ایک چیز الگ ہوئی, تبدیل ہوئی تھی کہ آپ نے جو جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا اس میں آپ نے اینڈ میں نون اور ماقبل ساکن کیا تھا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر, ٹھیک ہے, دونوں کا صیغہ نون ماقبل ساکن کے ساتھ کرنا ہے. یہ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے یہاں پہ, بات سمجھتے ہیں. اور پھر اس کا جو صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا, یعنی جو سامنے بندہ بیٹھا ہے, ایک عورت بیٹھی, واحد مؤنث حاضر کا, سوری, جو مؤنث ایک بیٹھی, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک اور اضافہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یا بھی لگانا ہوتا ہے, یا ما قبل زیری آتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. باقی نون آئے گا اینڈ میں, یعنی جو فعل مضارع کے صیغے ہیں سب کے اینڈ میں نون آتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, سب کے اینڈ میں جو ہے نا وہ نون آتا ہے, یعنی جو آپ کا جس میں تبدیلی ہونی ہے. باقی آپ کو میں نے بتایا کہ متکلم میں تبدیلی نہیں ہے, افعل نفعل ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. اور جو پہلے والا لفظ تھا تفعل, وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں, یعنی جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو اس میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہوتے تھے نا ایکسٹرا, تو یہ وہ ایکسٹرا ورڈ ہے, وہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو تین چینجنگ آ رہی ہے, تین والے تین, وہ آپ نے صرف دیکھنی ہے. اور وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ نون تو اینڈ میں لگے گا زبر کے ساتھ, لیکن دو جگہ پہ ساکن ہوگا, ایک جگہ پہ ما قبل یا ہوگی, اور پھر وہ ساکن ہوگا. چلو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. میرے سے ہینڈ ریز کرے, کون پریکٹس کرے گا؟ جی ہیرا عمران پڑھیے گا. تفعلو, السلام علیکم سر. تفعلو, یفعلنا, یفعلنا, تفعلین, تفعلین, افعلو, افعلو, تفعلنا, تفعلنا, نفعلو. نفعلو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کو اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تفعلو, یفعلنا, تفعلین, افعلو, تفعلنا, نفعلو. ٹھیک ہے, اس کی ایک دو دفعہ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے چلتے ہیں, اس کی عربی بہت چال حصے پہ چلتے ہیں. جی کویسچن کون کرے گا؟ ہیرا عمران آپ کویسچن کریں گی اور آنسر آپ کو کریں گی روبینہ. حل تفعلو, کیا وہ ایک عورت کرتی ہے؟ جی روبینہ. یا کریں؟
रुबीना, अफशान करीम, नाम तफलू, हाँ वो औरत काम करती है या करेगी। हल यफअलना, क्या वो एक औरत क्या वो सब काम करती हैं या करेंगी। नाम तफअलना, हाँ वो तफ नहीं सब भाई, या है। या पालना, हाँ वो सब औरतें काम करती हैं या करेंगी। नाम तफअलीना, क्या आप काम करती हो या करोगी। नाम अफअलू, हाँ मैं काम करती हूँ या करूँगी। अफअलु, हल अलना, क्या आप सब औरतें काम करती हैं या करोगी। नाम नफअलू, हाँ हम सब औरतें काम करती हैं या करेंगी। हम सब काम करते हैं या करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। ये खैरन के साथ है, तर्जमा वही होगा। अब ज़रा फ़ेल मुअन्नस पे आते हैं, अमर और नहीं में। ये आपने दो सीख ली हैं, यानी आपने माजी सीख ली है, आपने मुजारे सीख ली है, आपने अमर और नहीं भी सीख लें। अमर में किसी को हुक्म देते हैं, नहीं में किसी को रोकते हैं। तो अमर में आपने सीखा था इफ़अल, आप करो, इफ़अलु आप सब करो, ला तफ़अल आप मत कर, ना मत कर, ठीक है, ला तफ़अलु आप सब मत करो, ठीक है। अब ज़रा इसका मुअन्नस कैसे बनेगा। इसका जो इफ़अल का मुअन्नस बनेगा वो या के साथ बनेगा, इफ़अली, ठीक है। अगर आप किसी औरत को कहेंगे ना कि आप करो, कोई काम हुक्म देंगे, तो आप इफ़अल नहीं कहोगे, इफ़अली, ठीक है। जैसे कुरान करीम में आता है ना वो मक्खियों के बारे में, जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि भाई आप यानी शहद की मक्खियाँ जब शहद बनाती हैं, तो आपको पता है मुअन्नस मक्खी शहद बनाती है, मुज़क्कर नहीं बनाती। तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया ना, तो उसमें मुअन्नस को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कहा फ़कुली वशरबी, ये अमर के सीगे हैं। यानी कुल से अगर मैं मुज़क्कर होता तो हम कहते कुल तू खा, और मुअन्नस हो तो कुली तू एक औरत खा, ठीक है। तो मुअन्नस के लिए होता है, तो फ़कुली वशरबी, इस तरह। और इस चीज़ को समझने फिर आपको समझ आती है, अच्छा यार ये मुअन्नस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिर मुअन्नस के हिसाब से तर्जुमा करते हैं, आपको समझ आते है कि किस चीज़ को हुक्म दिया जा रहा है। आपको पता है ये तो फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, वक़र्री आइना, ये तो मेरे ख्याल से जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, सूरह मरियम चैप्टर नंबर 16 के अंदर। तो वहाँ भी मुअन्नस का सीगा है। तो गोया ये मुअन्नस का सीगा पता हो कि या के साथ आता है, इफ़अल इफ़अली। अच्छा, जो इसका सीगा है, जो जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, तो वो उसी तरीके से आता है जो पहले जितने तरीकों से आ रहा है। पहले सब में यही आ रहा है, नून आ रहा है और मा क़बल वो जज़म आ रही है, साकिन हो रहा है, तो इस तरीके से इफ़अलू है तो इफ़अलना, ठीक है। ला तफ़अल है तो ला तफ़अली, ला तफ़अलू है तो ला तफ़अलना, ठीक है। नून वही नून के साथ, ये बड़ा आसान है, यानी कि इसमें आपने जो तब्दील किया, इफ़अली इफ़अलना, ला तफ़अली ला तफ़अलना, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अरबी बोलचाल में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, देख लेते हैं अरबी बोलचाल में क्या है। इफ़अली तुम कर, औरत से कहा जा रहा है, तो वो कहेगी अफ़अलू मैं करती हूँ। इफ़अलना आप सब करो, तो फिर उस तरीके से जवाब आ जाएगा। इस तरीके से खैरन के साथ भी आ जाएगा। और ये आपका टेबल है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका वो टेबल है जिसमें सारे के सारे मुअन्नस जो है ना वो अल्फाज बताए गए हैं। आपने पहले पढ़ते थे आप मुज़क्कर के अल्फाज अफ़ाल, ठीक है। अब ये अब मुअन्नस है। माजी के आपके हैं, उसी तरीके से ज़रा दोहरा लें इसको। माजी के आपके हैं फ़अलत फ़अलना, फ़अलत तो आप पढ़ते थे पहले भी, तफ़अलू भी पढ़ते थे। तो अब फ़अलत नीचे, फ़अलत फ़अलना फ़अलती फ़अलतू, ठीक है, फ़अलतुन्ना फ़अलना। और इस तरीके से आप मुज़ारे पे आते हैं तो तफ़अलू यफ़अलना, तफ़अलू यफ़अलना। अब जो चेंज तब्दील जो हुई है, अब ये देखो ना, अब ये जो दूसरे वाला सीगा है यानी जमा मुज़क्कर गायब वाला, इसमें सब में एक है। फ़अलना माजी में, यफ़अलना आपका जो है ना वो मुज़ारे में, इफ़अलना आपका फ़िल अमर में। तो ये सारा सेम है, ये तो आपको याद रहेगा। फिर फ़अल ता और ती, जहाँ पे ता एंड में आता है यानी कि माजी में, तो वो तो हमेशा ती होता है। अगर वो ज़मीर में भी आता है तो वो भी ती हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके दूसरे या फिर मुज़ारे का, तो उसमें क्या होता है, तो वो नून आता है लेकिन मा क़बल या के साथ आता है। तो यानी तफ़अलू था असल में, तो वो बन गया तफ़अलीना, ठीक है, तफ़अलीना, अफ़अलू तफ़अलना। अब यहाँ पे जो तफ़अलना है ये भी वही वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे जो माजी में तब्दीली है, अब ये चीज़ समझें। माजी में जो तब्दीली है वो है जमा मुज़क्कर हाजिर में, कि वो तुन्ना आता है, फ़अलतुन्ना। और जो मुज़ारे में
جو تبدیلی یاد کرنے والی ہے وہ ہے آپ کی واحد مذکر حاضر میں. یاد رہے گا, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. یعنی جو تبدیلی آپ کی یاد کرنے والی ہے نا, جس پہ آپ کو تھوڑی ٹینشن ہوگی سمجھنے میں, وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو لفظ تھوڑا سا آڈ اور الگ ہے نا, وہ ہے جمع مذکر حاضر کا, فعلتن. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک آپ کا مضارع کے الفاظ میں تھوڑی الفاظ میں کہیں آپ کو مسئلہ ہوگا سمجھنے میں, تو وہ آپ کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا, واحد مؤنث حاضر کا, سوری, ٹھیک ہے, جمع مؤنث حاضر کا اور واحد مؤنث حاضر کا, یہ دونوں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تفعیلی ہیں جس طریقے سے ہے, باقی تو ایز اٹ از کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو آپ کا ہے فاعل اور مفعول, تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اینڈ میں گول تا لگا دیتے ہیں, فاعلہ اور مفعولہ. ٹھیک ہے, فاعلہ سر اور مفعولہ. جی سر مجھے یہ حاضر اور اس میں سمجھ میں نہیں آتا, وہ حاضر کسے کہیں گے اور حاضر غائب, مطلب غائب کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا وہ اس ایک عورت نے یہ کیا, تو یہ غائب ہے. حاضر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا, یہ حاضر ہے. یعنی میں کوئی ٹھیک ہے بندہ سر, سامنے کھڑا تو میں کہتا ہوں نا آپ نے کیا, تو یہ حاضر ہے. میں کہتا ہوں اس ٹھیک نے ہے کیا, سر, یہ غائب ہے. اور میں کہتا ہوں میں نے کیا, یہ متکلم ہے, یعنی کلام کرنے والا, بات کرنے والا یہ بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس کو میرے خیال سے فرسٹ پرسن میں متکلم, سیکنڈ پرسن جو حاضر ہوتا ہے, اور تھرڈ پرسن جو غائب ہے, انگلش میں جو کہتے ہیں اسے. جی جی سر, وہ سمجھ میں آتا سر, یہ عربی میں ذرا سا وہ فرسٹ پرسن کو عربی اور کہتے ہیں اردو میں. متکلم, کلام جی کرنے جی والا, بات کرنے ہاں والا. سیکنڈ پرسن کو کہتے ہیں حاضر, جو سامنے موجود ہے. اور تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں غائب, جو جس کی بات آپ کر رہے ہو. یعنی دو بندے بیٹھے, کون سے تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہو بھائی, ٹھیک ہے, جس طرح بات کرتے ہیں, تو مطلب آپ کون سے تیسرے بندے کی بات کر رہے ہو, تو یہ وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں غائب ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی, تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جی کوشچن ہے کسی کا؟ سنبل اختر. السلام علیکم سر. اس کی آج ویڈیو ضرور بھیجیے گا, یہ تو بہت زیادہ پریکٹس کرنے والی چیز ہے. تو ویڈیو ہوگی نا تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کر سکیں گے. جی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. کل والے لیکچر کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. خیر